بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سامعین ناظرین، آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں حضور شمشیر کنز العلماء حضرت قبلہ مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زید شرفہ، شیخ الحدیث مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور، اور استاد گرامی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد جاوید اقبال جلالی اجمیری سیالوی صاحب زید شرفہ، شیخ الحدیث مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور۔ آج ہم آپ کی خدمت میں جس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں، منحرفین عقیدہ اہل سنت کا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک زور ہے، مگر اللہ کے فضل سے حضور قبلہ امام جلالی زید شرفہ نے جس نے بھی عقائد اہل سنت سے انحراف کیا، بغاوت کی، اسے قرآن سنت کی روشنی میں دلائل پیش کر کے ثابت کیا ہے کہ یہ سنی نہیں ہے، یہ رافضی ہو چکا ہے۔ تو ہم بھی اللہ کے فضل سے اپنے قائد حضور قبلہ امام جلالی زید شرفہ کی شفقتوں کے زیر سایہ ان تمام تر منحرفین عقیدہ اہل سنت کا بھی تعاقب کر رہے ہیں، تحریری، تقریری، علمی لحاظ سے اور قرآن سنت سے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ تو میرے استاد گرامی حضور قبلہ مفتی جاوید اقبال جلالی اجمیری زید شرفہ نے جس طرح اس سے قبل کئی کتب تصانیف فرمائی، تو اسی طرح آپ نے ایک اور بھی کتاب تحریر کی ہے جو کہ ایک رافضی عقائد و نظریات کے حامل شخص کے جواب میں ہے، جس کا نام صداقت فریدی ہے۔ اگرچہ اپنے آپ کو وہ سنی کہلواتا ہے، جبکہ اس کے جو نظریات ہیں وہ رافضیوں والے ہیں اور وہ رافضیت کو ہی پرموٹ کر رہا ہے، اور اس کو اس بات کا بھی بڑا گھمنڈ ہے کہ جی میں تحریر لکھتا ہوں، میری تحریر کا کوئی جواب نہیں دے رہا، میری اتنی کتابیں ہو چکی ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے جو اس نے عقیدہ معصومیت پر نقب زنی کرتے ہوئے قبلہ امام جلالی زید شرفہ نے جو 14 صدیوں سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ پیش کیا، اس کے مقابلے میں ایک تحریر لکھی، تو میرے استاد گرامی مفتی محمد جاوید اقبال جلالی صاحب زید شرفہ نے اس کے جواب میں یہ کتاب لکھی ہے، عظمت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ تقریباً بڑی مفصل کتاب اس کے موضوع پر لکھی گئی ہے، تقریباً 350 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو اس کتاب کے حوالہ سے میں استاد گرامی کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ نے جس رافضی عقائد کے حامل شخص کے جواب میں یہ کتاب لکھی، اس کے عقائد و نظریات آپ نے کس نظر سے دیکھے ہیں، اس پر قبلہ استاد گرامی روشنی ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بھائی جناب محمد شاہد عمران صاحب اور ہمارے استاد محترم جناب مولانا محمد زاہد نعمانی صاحب اس پروگرام میں ہم سب شریک ہیں۔ اس کی وساطت سے آج ہمارے اس پروگرام کا مقصد عوام اہل سنت کو ان لوگوں سے آگاہ کرنا ہے کہ جو لوگ خود بھی عقیدہ اہل سنت سے پھر گئے اور دوسروں کو بھی وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں ایک خاص نام ہے مولوی صداقت فریدی کا۔ یہ صداقت فریدی ایسا مکار شخص ہے کہ جو رافضی ہونے کے باوجود یہ دعوے کرتا ہے کہ جی ہماری رافضی ہونے کی کیا دلیل ہے، ہم عقیدہ اہل سنت پر ہیں اور 1400 سالہ جو عقائد اہل سنت ہیں ہم اسی پر ہیں۔ تو محترم سامعین، ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ شخص یقیناً رافضیوں کے عقائد و نظریات کا پرچار کر رہا ہے، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں وہی ہیں جو ان کو ہر لحاظ سے تعاون فراہم کرتے ہیں، اور یہ پھر لوگ آگے عقیدہ اہل سنت پر نقب زنی کرتے ہیں۔ اس کی ایک کتاب تھی جس کا نام تھا عصمت فاطمہ الزہرا، اور وہ منظر عام پہ آئی، جس کے اندر اس نے سر سے لے کر پاؤں تک ایڑی چوٹی کا زور لگا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت سیدہ خاتون جنت اور اس کے علاوہ دیگر جو اہل بیت ہیں وہ معصوم ہیں، اور جو عقیدہ اہل سنت تھا اس کو اس نے بڑے مذاق کے انداز میں اس کا رد کیا اور اس کو باطل عقیدہ قرار دیا۔ الحمدللہ ہم نے اس کی ہر بات کا جواب دیا۔ اس کی کتاب کے جواب میں ہم نے یہ کتاب لکھی، عظمت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا۔ تو یہ کتاب الحمدللہ اس کا ایک ایڈیشن وہ مکمل ختم ہونے والا ہے، اور عنقریب انشاءاللہ دوسری بار بھی چھپے گی۔ تو یہ منظر عام پہ چل رہی ہے۔ وہ شخص اتنا جھوٹا ہے، مکار ہے، وہ اپنے
تقریروں میں تحریروں میں دعوے کرتا ہے کہ جی میری تحریروں کا آج تک کسی نے جواب نہیں لکھا، الحمدللہ اس کا جواب ہم نے لکھا اور اس کو علماء نے، اہل علم نے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اس کو پڑھا ہے اور اس کو بڑا اچھا جواب قرار دیا ہے۔ تو میں اس وقت صرف آپ حضرات کے سامنے ایک دو باتیں اس کی رافضیت کے حوالے سے واضح کروں گا تاکہ عوام اہل سنت کو پتہ چلے کہ یہ شخص واقعی رافضی ہے اور رافضیوں کے عقیدے کو آگے پھیلا رہا ہے۔ تو سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ عقیدہ معصومیت انسانوں کے لحاظ سے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ انسانوں میں آخری معصوم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور کے بعد قیامت تک اور کوئی جس طرح نبی نہیں ہوگا، تو جب نبی نہیں ہوگا تو کوئی اور حضور کے علاوہ معصوم بھی نہیں ہوگا۔ چونکہ روافض یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو 12 امام ہیں یا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں یا اس طرح کے افراد، وہ انبیاء سے بھی افضل ہیں، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ ان انبیاء والی جو عظمتیں ہیں وہ ان کو دینے کے لیے وہ ان کو معصوم مانتے ہیں، مگر وہ مانے تو ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، ان کے گھر کا مسئلہ ہے۔ مگر حیرانگی اس بات پر ہے کہ یہ شخص ایک طرف اپنے آپ کو سنی اور اہل سنت کہلاتا ہے، مگر دوسری طرف وہ عقیدہ رافضیوں والا بیان کرتا ہے۔ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرتے ہیں قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے جو یہ عقیدہ بیان کیا کہ انبیاء کے علاوہ انسانوں میں کوئی معصوم نہیں، صدیوں سے آج تک اہل سنت کا یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ یہ کوئی انہوں نے نیا عقیدہ اپنی طرف سے بیان نہیں کیا، اور اس شخص کا اس کا انکار کرنا اور عصمت فاطمہ الزہرا کے نام سے کتاب لکھنا، یہ 1400 سالہ عقائد اہل سنت کو اور عقیدہ اہل سنت کو انکار کرنے کے برابر اور اس کا رد کرنے کے برابر ہے۔ اور اس کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور ایک اور بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ ایک دلیل وہ یہ دیتا ہے اپنی کتاب کے اندر جو عصمت فاطمہ الزہرا اس نے لکھی، اس کے اندر ایک مقام پر لکھتا ہے، کہتا ہے جی دیکھو کہ یہ جو علماء ہیں، علماء کو وہ یہ لفظ بول کے مخاطب کرتا ہے، کہتا ہے کہ حیرت ہے کہ اہل علم، اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنا کہ وہ سارے اہل علم کو لے رہا ہے، صرف ڈاکٹر قبلہ جلالی صاحب کو نہیں لے رہا۔ اس سے اشارہ ہے کہ سارے اہل علم یہی بات کرتے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ حیرت ہے کہ اہل علم نبوت کے سارے وجود میں عصمت مانتے ہیں مگر نبوت کے جگر میں عصمت نہیں مانتے۔ اور آگے کہتا ہے یہ شرمناک تصور دین ہے، ملا اعظم کو اس سے فی الفور توبہ کرنی چاہیے۔ اب یہ بات بڑی قابل غور ہے، کتنی احمقانہ دلیل ہے اس کی اور کتنی احمقانہ بات ہے۔ کہتا ہے جی جب تم نبوت کا جو جگر ہے، جب نبوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تم عصمت مانتے ہو تو جو ان کا جگر ہے ان میں عصمت کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ اتنا بدبخت ہے کہ اس کو اتنا ہی پتہ نہیں چل رہا کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے پھر تو کل کو یہ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ تم حضور کی ذات اقدس میں نبوت مانتے ہو تو ان کے جگر میں نبوت کیوں نہیں مانتے ہو۔ یہ تو کل حضرت فاطمہ الزہرا اور باقی 12 اماموں کے بارے میں کہ ان کو جگر قرار دے کر وہ یہ کہیں گے کہ جب ان کو نبی مانتے ہو تو ان کو بھی نبی مانو۔ ان کی اس دلیل کو اگر مان لیا جائے تو اس سے تو پھر ان کو نبی بھی ماننا پڑے گا، حالانکہ یہ ختم نبوت پر ایک لحاظ سے ڈاکہ زنی ہو جائے گی۔ اور ایک اور بات، اس ملعون نے ایک اور عقیدہ اہل سنت جس کا مذاق اڑایا، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا اجماعی عقیدہ بھی ہے۔ صدیوں سے اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہی عقیدہ ہمارے ہر دور کے صوفیاء کرام نے بھی بیان کیا، علماء کرام نے بھی، محدثین، مفسرین، مفکرین، سب نے یہی عقیدہ بیان کیا۔ میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب شریف کے حوالے سے میں ایک حوالہ پیش کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں لکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدم جمیع خلائق است، اس جمیع خلائق میں انبیاء کے بعد تمام
इंसान आ जाते हैं जिनमें सहाबा अहले बैत सब शामिल हैं, इसलिए अंबिया का यहाँ से उन्होंने इस्तिस्ना इस तरह कर लिया, अज पसे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन, यानी अंबिया इकराम सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन के बाद तमाम मखलूक में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुक़द्दम हैं। व रवाना बाशद, हज़रत दाता गंजबख्श फरमाते हैं, जायज़ ना होगा कि कसे कदम अंदर पेश व निहद, कि कोई शख्स उनसे आगे कदम रख सके। तो इस तरह आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अफजलियत को बड़े वाज़े अल्फाज में बयान किया, और हमारे हर सूफ़ी, हर मुहद्दिस, हर मुफक्किर ने इस बात को बयान किया। मगर ये जालिम इस अकीदे पर भी जालमाना कलम चला के वो आज इस अकीदे का भी रद्द करके आला हज़रत ताजदार बरेली रहमतुल्लाह अलैह के एक रिसाले का मतलउल कमरैन का इसने रद्द लिखा, और अल्लाह के फजल से उसका जवाब भी लिखा जा चुका है, वो मार्केट में आ चुका है, और बहुत वो किताब जो है वो चल रही है। जो शायकीन हज़रात हैं उसका मुताला ज़रूर करें। मैं आखिर में एक और अहम मसला जो सदियों से उलमा का मुत्तफ़िक़ा मसला था और उस पर तमाम आले सुन्नत का इत्तेफाक था, आज ये जालिम उसके बारे में भी चैलेंज कर रहा है, वो है अदमे ईमान अबी तालिब का अकीदा। ये जो मसला है हर ज़माने के उलमा ने इसको बयान किया, इस पर कुरानी आयात और इस पर दर्जनों अहादीस मौजूद हैं जिनसे उनका अदमे ईमान का अकीदा वाज़े होता है, नज़रिया वाज़े होता है। मगर इसने अपने तौर पर यह दावे किए कि जी मैंने इतने 100 सफ़हात में किताब लिख दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अब जब उसके लिए मैदान मुनाज़रा सजा, तो अब ये शख्स फरार की कोशिश कर रहा है, कहता है जी हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेके आओ, कोई इल्मी मैदान सजाओ, कोई ये करो वो करो। तो मैं बताना चाहता हूँ, जब मुनाज़रे का मकसद ही इजहार सवाब है, तो इजहार सवाब के लिए जहां मर्जी बैठ जाएं इजहार सवाब हो सकता है, जिसके सामने मर्जी बैठ जाएं। जब आपको ये जुल्म है और आपको ये घमंड है कि मैं जो भी मेरे मुकाबले में आएगा तो मैं उसको झूठा साबित करूंगा, तो आपके सामने जो भी आता है तो आप उसको झूठा साबित करें। जहां कोई बुलाए तो आप वहां पर जाने के लिए तैयार हों। मैदान मुनाजरा हमारे मोहतरम जनाब मौलाना मुख्तार अली हैदरी साहब सजा चुके हैं, आपको मैदान में आना चाहिए और आपको अपना जो अकीदा आप रखते हैं, नज़रिया रखते हैं, उसको साबित करना चाहिए। और हमारे आलिम दीन मुख्तार अली हैदरी साहब जो 1400 साला अकीदा और नज़रिया है उसको साबित करेंगे। लेकिन इस बंदे के ये सदाकत फरीदी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो अकीदा हज़रत दाता गंजबख्श वो बयान करें और जो दूसरे अइमा बुजुर्गान दीन बयान करें, ये उसके खिलाफ जब चल रहा होगा तो इस बंदे के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला अवाम अहले सुन्नत को, तमाम उलमा अहले सुन्नत को अक़ायद अहले सुन्नत पर सही तौर पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बड़े ही आसान अंदाज से सदाकत फरीदी के इल्मी मुखालतों का जवाब दे दिया तहरीरी सूरत में। असल में ये जो अंदरून खाना और खुफिया तौर पर रवाफिज़ की बी टीम एक अरसा से साजिशें कर रही थी, वो तो अपने तौर पर लगे हुए हैं कि अंदर अंदर ही हम इस अहले सुन्नत की हसीन लकड़ी को ऐसे ही दीमक लगाएं, ये चाट कर अहले सुन्नत की इमारत को बिल्कुल खोखला कर दें। लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा होने नहीं देंगे। हमारा ये तहिया है और हमारे इमाम जलाली अज़ीज़ अशरफ़हू का ये मिशन है कि आला हज़रत और फ़िक्र मुजद्दिद इन हस्तियों ने जो अहले सुन्नत को अकीदा दिया है उसी अकीदे पर ही अहले सुन्नत कायम हैं और ता क़यामत कायम रहेंगे। इस्मत के लिहाज से भी अब ये खुल खिलाकर वारदात करने पर आ गए। इसी तरह अब आला हज़रत को भोंकने के लिए वो चवल ज़मान जैसे गुलटेरियर को छोड़ा हुआ है, और इसी तरह फ़िक्र मुजद्दिद हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमा के रद्द करने के लिए वो बरतानिया में बैठा हुआ अब्दुल कादिर शाह टंच बाटवी अफसलियत के मसले में अब ये एक एक मसला लेकर मसलसल वारदातें कर रहे हैं। अब इस्मत कोई सोच सकता था कि सुन्नियत में मासूम होने पर दलाइल दिए जाएंगे। अब इसने दलाइल दिए, पूरी किताब लिख दी और समझता बैठा है कि शायद ये सारी सुन्नियत मेरे साथ है। सुन्नियत क्या, ये इस ज़माने के मैं समझता हूँ ये हैम्फरे हैं सुन्नियों के, ये रियाद शाह ये हैम्फरे है इस ज़माने के सुन्नियों का। ये सब दुश्मनों की भी टीमें थीं जो सुन्नियत के लिबादे में अहले सुन्नत को भटकाती रहीं, और आज इनके राफ़ज़ी अकीदे खुल खिलाकर सामने आ गए। तो इंशाअल्लाह आइंदा भी ताक़ुब रहेगा। बड़े अच्छे अंदाज से
عصمت پر جو اس نے ضربیں لگائیں اس کا جواب دے دیا گیا. آئندہ بھی کوئی حملہ کرے گا تو ہمارے فضلاء انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جواب دیں گے. ابھی صداقت فریدی کے ساتھ جو مناظرے کی بات چل رہی اس میں آئے نا میدان میں, ڈاکٹر مختار علی حیدری کا سامنا کرے, لیکن یہ سامنا کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. اور دوسری طرف ان کے پنڈی والے وہ ان کو فرار اختیار کرنے پر ہی ان کو کلے پہنا دیں گے. یہ بھی ان کے تماشا ہے. وہ جتنا چمن زمان ہم سے بھاگا, وہ مفتی جمیل سبی اپنی مسجد چھوڑ کر بھاگ گیا, یہ مناظروں سے ہمیشہ بھاگتے رہے, اور یہ اسی کامیاب راہ فرار اختیار کرنے پر ان کو انعامات ملتے رہے. تو ہمیں امید ہے کہ اگلا جو کامیاب فرار اختیار کرنے پر انعام ملے گا صداقت فریدی کو ملے گا, اور کامیاب ضلالت پر ایوارڈ ہم اسے دیتے ہیں. باقی میں نے پہلے بھی اسے دعوت دی ہے کہ تم نے اب افضل الخلق بعد الانبیاء جناب ابو طالب کو کہنا ہے کہ تم ابو جہل کو بھی کہہ لو, لیکن اہل سنت کا ٹائٹل استعمال نہ کرو. جاؤ جس جہنم میں جانا ہے جاتے پھرو, لیکن یہ دعویٰ مت کرو کہ سنیت کا یہ عقیدہ ہے. سنیت کا عقیدہ وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا, مجدد پاک علیہ الرحمہ نے بیان کیا, ائمہ اربعہ نے بیان کیا, اور تمام علماء و متکلمین نے بیان کیا. بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے. یہ سب ان کے من گڑت کہانیاں ہیں. اللہ ان کے شر سے قوم کو نجات عطا فرمائے. جی سامعین ناظرین, آپ نے سماعت فرما لیا ہے, اور یہاں پہ ہم اہل سنت و جماعت کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ فریدیہ ساہیوال کے جو محتمم ہیں اور ان کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں, ان سے بھی گزارش کریں گے کہ یہ شخص کہتا ہے میں جامعہ فریدیہ ساہیوال سے فارغ التحصیل ہوں, تو اس کے عقائد و نظریات کو پرکھا جائے, دیکھا جائے کہ جامعہ فریدیہ ساہیوال کا نام استعمال کر کے رفضیت کو پروموٹ کر رہا ہے. اللہ ہمیں عقیدہ اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں. اللہ